السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان وضو کا فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فضائل۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنن و مستحبات اور آداب کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جو شخص وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے تمام جسم پاک کر دیتے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کے صرف وہ حصہ پاک کرتے ہیں جس پر پانی پہنچتا ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور ہر بائیں قدم کے اٹھائے جانے پر اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر یہ شخص مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ وضو کا مسنون طریقہ اب آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا، قبلے کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھے اور نیت کرے کہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئیں اور داہنے ہاتھ سے شروع کرے۔ 3 بار مسواک کرے۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرے۔ 3 بار منہ بھر کر کلی کرے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرے اور تینوں بار ناک چھینکے۔ 3 بار پورا منہ دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے۔ وضو کرے تو کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرے، اور ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اسے ہلا لے۔ 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا، پھر گردن کا مسح کرے۔ مسح اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کرو کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر پورے سر پر ہاتھ گزارتے ہوئے گدی تک لے جائیے۔ پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آؤ۔ پھر شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اس طرح پھراؤ کہ ہر جگہ پھر جاوے، اور انگوٹھے کو کانوں کے اوپر کے حصے پر پھیرو۔ اس کے بعد انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرو۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ پہلے دایاں پھر بایاں دھوئیں۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلی کا خلال کرے۔ داہنے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور ترتیب وار بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
وضو کے فرائض 4 ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا منہ دھونا۔ نمبر 2 کہونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں۔ بے ہوش ہو جانا، مجنون ہو جانا، منہ بھر کے کرنا، نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا، ٹیک لگا کر سو جانا، بدن سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، پیچھے سے ہوا خارج ہونا، آگے یا پیچھے کی راہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا۔ وضو کی سنتیں: نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، تینوں بار ناک چھینکنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پیر کی انگلی کا خلال کرنا، 1 بار پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ہر وضو کو 3 بار دھونا، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا، ترتیب سے وضو کرنا، داہنی طرف سے پہلے دھونا، پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک وضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھو لے۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ وضو کے مکروہات: ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا۔ اخلاق ایک حسن الہی کا تاج ہے جس کے سر پر اس کا زمانے میں راز ہے، اس لیے اخلاق جس کا اعلیٰ ہو وہی بہتر ہے۔